اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا آج 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے اور 8ویں پارے کے 12ویں رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر کافر لوگ مسلمانوں پہ آوازیں کستے تھے کیا تاکہ ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہم نے پڑھی تھی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے آراف کہا جاتا ہے۔ آراف کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم نے کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اس پر کون لوگ ہوں گے؟ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں اور یہ جنتی اور جہنمی دونوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں۔ اب یہ لوگ جو آراف مقام پر ہوں گے اسی مقام کے تذکرے کی اب جو ہے آراف والے جو ہیں جنتیوں کے لیے تو دعائیں بھی کریں گے اور شوق اور طمع سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی، جیسا کہ کل کی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی۔ لیکن جنمی لوگوں سے اتنی نفرت کرتے ہوں گے کہ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، وَإِذَا اور جب صُرِفَتْ پھیری جائیں گی، گھمائی جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں، مطلب خود نہیں پھیریں گے، وہ اپنے آپ اپنی خوشی سے اپنی چاہت سے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کا بھی منظر دکھانا تو ان کی آنکھوں تو توجہ کی جائے گی، پھیری جائے گی، یعنی کہ وہ بھی جو ہے جہنمیوں سے نفرت کرتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ جب ان کی نظریں پھیر دی جائیں گی تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ جہنم والوں کی طرف، تلقاء جانب، اصحاب النار آگ والے، جہنمیوں کی طرف جب ان کی توجہ کی جائے گی، ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا، قالو تو وہ جہنمیوں کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو ہمیں کر دینا مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے۔ یہاں بھی صالحین کیونکہ بالآخر یہ بھی جنت میں چلے جانے ہیں، یہاں بھی ان لوگوں کا طرز تمہ یہ ہے کہ اچھے کو دیکھا تو ان کی طمع کی ہے، بروں کو دیکھا ہے تو ان کی رفاقت ان جیسا ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قرآن پڑھتے ہیں نا اسی رحمت والی آیت پہ آتے تو اللہ سے دعا کرتے، اس رحمت کا اللہ سے اس کے طلبگار بنتے، اللہ مجھے عطا کر۔ اور جب کسی آیت عذاب سے گزرتے معذب تو اللہ کی پناہ مانگتے کہ اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ چیز مدعو رکھنی چاہیے کہ جب قرآن پڑھو جہاں جنتیوں کا ذکر آئے، جنتیوں کی جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے، صالحین کا تذکرہ آئے تو وہاں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر۔ اور جہاں جہنمیوں کا، اللہ کے باغیوں کا، نافرمانوں مجرموں کا تذکرہ ہو نا وہاں اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لینا، ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا۔ اور معاشرے کے اندر بھی نیکی دیکھو تو اس کی اللہ سے تمنا کرنی چاہیے اللہ مجھے توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اچھا کام کریں۔ اگر کوئی برائی، گناہ یا بد کردار یا بد جو ہے ایسے کوئی اسلام دشمن کوئی معاملہ دیکھو تو اس سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی کام ہے نا، اچھائی ہے یا برائی، نہ بندہ اپنے زور بازو سے نیکی کما سکتا ہے
نہ زور بازو سے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ دیکھو نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی علیہ السلام نے اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا۔ اور مطلب کیا ہے اس کا؟ بڑا سادہ، لا حول ولا قوت، اللہ کوئی ہمت نہیں، کوئی بچنے کی گنجائش نہیں، ولا قوت کوئی طاقت نہیں ہے بچنے کی، الا باللہ مگر تو یا اللہ نہ جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے مگر تیری توفیق سے۔ اللہ نیکی کر سکوں گا تو تیری دی توفیق سے، اللہ گناہ سے بچ سکتا ہوں تو تیری توفیق سے۔ یہ اللہ تیری مدد توفیق شامل حال ہوگی دونوں معاملہ اللہ میں یہ کام، یعنی بھرپور عاجزی کا کلمہ ہے جسے اللہ کے جنت کی کنجی قرار دے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ کہ اللہ سے توفیق، نیکی کی توفیق مانگنا اور گناہ سے بچنے کی توفیق مانگنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور آواز دیں گے آراف والے، بنادا اور آواز دیں گے اصحاب الاعرافی، آراف والے، رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، ان کی علامتوں سے، یعنی وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کے کالے چہرے، نیلی آنکھیں اور ذلت اور رسوائی نے ان کو ڈھانپ، قرآن نے منظر بیان کی ہے نا کہ یغشا وجوہہم النار، آگے پہ چہرے مایا کے اور ہو جائے علیہم قطر، ان کے اوپر سیاہی ہوگی، تسود وجوہہم ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سیارے اور ان کے اوپر ذلت رسوائی، ظاہر نشانی سے پہچان لے کہ یہ کون ہے، یہ معذب لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، اور کہیں گے کیا ان کو، قالو وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آیا تمہارا لشکر، وہ تمہاری جمعیت، وہ تمہاری یونٹی، وہ تمہارا جو ہے وہ گروپ، جمع مانا تھا اکٹھا ہونا، کہ وہ جو تمہارا ایک پورا گینگ تھا، وہ جو تمہارے ایک سردار، تمہارا ایک نیٹ ورک تھا، وہ جو تمہارا ایک پورا کنبا قبیلہ تھا، وہ جو تمہاری ایک پوری سوسائٹی تھی جس کے اندر تم جیتے، بڑا ناز تھا تمہیں، ہوتا ہے نا ہر بندے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، تو سیاسی ہے تو بڑے بڑے سیاسیوں سے رابطے ہیں، اور تاجر ہے تو بڑے بڑے اس لینگ سے، اور اسی دماغ کا وہ بندہ ہوتا ہے، پھر اسی دماغ سے وہ سوچتا ہے۔ تو وہ سارے جو اسلام دشمنی میں بڑے بڑے سردار دے، بڑے بڑے چودھری تھے، اور تم بڑے مسلمانوں کو باتیں کرتے تھے، وہ کتنے یہ سارے، ما اغنا نہیں کام آیا، انکم تم سے، جمعکم تمہاری جمعیت، تمہارا وہ سارا کٹھ، وہ تمہاری جماعت، وہ تمہاری تنظیم، وہ تمہارا گروپ، آج تم بچانے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی تیرے کام نہیں آیا، کہ نہیں بچایا تھا؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر، جس چیز اور جو تم تکبر ہو، تمہارے بڑی طرح آکڑ سی، اسی بڑے مالدار، ساڑھے کوئی نہ پیسہ جی جو سے نافرمان ہوتے، اسی اگر برے ہوں اللہ سانو عزت دیندہ، اللہ سانو مال دیندہ، دنیا ساڑھا پھر مقام ہوں، اور جس چیز تے آفر دے سو، وہ اپنا قد کاٹ، وہ اپنا مال و دولت، جس چیز کا تمہیں غرور تھا، آج بچایا کیوں نہیں، کم کیوں نہیں آیا؟ وہاں کنتم، اور جو تھے تم تستکبرون تکبر کرتے، نہ افرادی قوت تہاڈی کام آئی، نہ تہاڈا مال و دولت تہاڈا سٹیٹس کام آیا، کسے نہیں بچایا۔ یہ جنے ہون گے نا سنت چمچا منہ چ لے کے جمے تے اسلام دشمنی دے اندر سارے پنے خاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، صحیح مسلم میں ایک حدیث، نبی علیہ السلام نے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ناز و نعمت والا بندہ جو ہوگا نا، اللہ اس سے بلائے اور اس کو لایا جائے گا نا، سب تو خوشحال ہوئے گا دنیا کے اندر، اور اس کو جہنم کا ایک جا گوتا دلایا جائے گا، اور ایک گوتا دینے کے بعد اسے پوچھا جائے گا، سنا کوئی دنیا چ زندگی چ کدی کو خیر بھلائی ویکھی ہو؟ کہے گا جی نہیں جی اللہ دی قسم میں تو زندگی دی سکون ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ ایک جھٹکا جہنم دا تے ساری دنیا دی ناز و نعمتاں نزاکتاں او آرام تے ٹھاٹھ باٹھ او سب کی ہو جان گے، بھول جان گے، پیراں تھلے مٹی بھی نہیں، ریڈ کلین، پھلاں دی سیج تے چلن والے، کہ جنہاں دے پیر بھی سخت مٹی نہیں لاؤندے دی پروٹوکول ایڈے نے، ایک جھٹکے دے نال کہے گا ساری زندگی کدی خیر نہ دی شاہی کوئی نہیں ویکھی۔
میں پھر جنتیاں والے کہن گے انہاں جہنمیاں نو عراب والے اہؤلاء الذین اقسمتم، اہؤلاء کیا یہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، اقسمتم تم نے تو قسمیں اٹھائی تھیں، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ تم تو ان کے بارے میں قسمیں اٹھائی تھی، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچا دے گا اللہ ان کو کوئی رحمت، اللہ نے انہاں تے رحمت نہیں کرنی، انہاں نو کوئی نعمت نہیں دینی، جے اللہ نے انہاں تے راضی ہوندا تے دنیا تے انہوں مال نہ دیندا، دنیا تے عزت نہ دیندا، دنیا تے اللہ چوکدا، تو انہیں اپنے آکڑ غرور تکبر میں وہ سمجھتے تھے یہ ہماری اللہ، ہم اللہ راضی تو اللہ ہمیشہ کوئی دے رہا، یہ غریب مسلمان بلا وہ چھوٹے چھوٹے وہ مسلمان جو تھے نا ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کستے تھے، وہ بلال وہ صہیب جن کے ساتھ بیٹھنا تو یہی سمجھتے تھے، کہتے تھے نا جی جڑے نا بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عمار، غریب غربا لوگ نے سارے سٹینڈرڈ دے نہیں، سانو کچھ دسنا ہے نا یس اینا اٹھاؤ مجلس انہاں نال بہنا بھی ساری تو ہی نے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایسے متکبر پسند ہی نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، نبی علیہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا والا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے پیغمبر علیہ السلام یہ بدبخت آئیں نہ آئیں پرواہ نہیں ہے، یہ جو میرے بندے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، جو صبح شام مجھے یاد کرنے والے نا ان کو نہیں مجلس سے اٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل کیا تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پتا کیا کہا، مایا ابغونی فی ضعفائکم، اوے مینوں لبنا ہوئے نا میں کتنے ہاں، آپ نے جب مجھے تلاش کرنا ہو نا میں کدھر ہوں تو کمزور لوگوں میں دیکھ لیا میں ادھر بیٹھا ہوتا، ماڑے لوکاں نا اصحاب صفہ جنہاں دا کاروبار بھی کوئی نہیں سی، اون دا کاروبار کی سی وہ تھڑا ہی جہاں مسجد دے وچ اتھے ہی کھانا ہے، جی کسی نے لیا کے دیتا تے کھا لیا، نہیں اللہ دی سپورٹ دے بیچارے بھکھے ہی، بسا اوقات بھوک نہ اینے نڈال ہوندے سی نماز دے وچ ڈگ پیندے سی، لوگ کہندے سی مجنون، ایک چادر ہوندی سی بنن واسطے، لمے چوڑے کپڑے نہیں سی ہوندے، تے اس چادر نو بن کے نماز پڑھدے سن تے اگے نا کنڈے لا کے تے اگوں دو تہواں نے نا انہوں آپس جوڑیا ہوندا سی، ایک نماز سیدھی ہو گئے کھلوندے نہیں سن کہ یہ نال کتے چادر کھلے سطر ننگا نہ ہو، رب نو اتنے پیارے سن نبی اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی مجلس چوں نہیں اٹھاؤنا، امیر صحابہ کرام بھی نا سال وہ بھی اسپیشل گھر بار چھڈ کے آ کے انہاں کول آ کے بہندے ہوندے سن، کیوں انہاں رب نے زندگی سودا کیتا سارا کچھ رب واسطے قربان، گھر بار چھڈیا آتی چھڈی سی اے مدینے صحابہ صفہ سے، میں تسی تے دنیا دے بات دنیا دار تکبر کی کہندے سن، لا یناک اے صحابہ راف کہن گے انہاں نو مالداراں نو چودھریاں نو وڈیریاں نو، اور تسی تے کہنے سی کہ انہاں انہاں لوکاں نو جڑے نے انہاں تے اللہ نے کوئی خیر بھلائی دینی کوئی نہیں، اج آپ محلہ دے مالک بھی نے جنت دے جو چوندے کھاندے پیندے نے آپ بارہ نے جنت دیاں تو اسے کہیں دینی کوئی اللہ رحم لا ینالہم اللہ، نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ جو نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو کوئی رحمت کوئی بھلائی کوئی خیر کوئی فائدہ، تے ہونے کسے نے اللہ نے انہوں کی کیا ہے ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو کدھر جنت کے اندر چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور نہ تم پر کوئی غم ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا چھوڑنے کا غم کہ ہائے میں او کا لیندہ ہاں پیچھے، نہ آگے اللہ کے ہاں کسی قسم کا ڈر اور خوف ہوگا، سمجھے اے پرسکون نے گزارا ڈے جے، اب جنتی جنت میں جنمی جنت میں سارے چلے گئے، اصحاب الرات بھی اللہ خضر چل جائیں گے، تمہارا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، ہن دیکھو نا نعمتاں دا معاملہ کدی بندہ تقابل کمپیرزن کرے نا، ایک بننے وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمنا ہوئے گی ملے گا، جو جلدی چاہت ہوئے گی حاضر ہوئے گا سامنے لبنا نہیں، غلمان خدمت واسطے پینو دودھ شراب یا نہرا، ایک دو ایک بعد پھل، ایک تو ایک بعد نعمت، بہترین خوبصورت حوراں جنہیں حسن دی بھی انتہا آئے کہ انہاں کو حسن ہے کہ ہڈیاں دا گودا بھی باہر نظر آਉਂدا ہے،
کیا کمال حسن رب نے پیدا کیتیاں عورتاں۔ ایک بنے وہ معاملہ ہے کہ پین نو شراجر جی وہ پیپ تے ریشہ ہے، کھان نو تھوڑ دا درخت ہوئے گا، حلق چ اڑ چ اٹک جائے گا، گرم خول دا پانی پین گے ہر شے جلا کے باہر سڑ دے گا، آنتریاں تک توڑ دے گا، کٹ دے گا دا کل چھڑ پین نو مہنگا، منہ دے لاگے لے گے پورے منہ دی کھل بھن کے تھلے سٹ دے گا سارا، اس تل چھڑ دے گا۔ آدن اللہ من، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک بنے یہ ذلت والا سین ہے، ایک طرف یہ موجیں ہیں، اور فرمایا اب جہنمی پھر ترسیں گے، اور کیا گئی جنتی ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آواز دیں گے جنمی لوگ جنتی ہیں جنت والوں کو، ان افیزو علینا من الماء، کہ تم دے دو ہمیں کچھ پانی، ان افیزو تم انڈیلو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، کہ کچھ پانی سانو بھی ساڑے والے بھی سٹ دیو، بہا دیو، افیزو بہانا گرانا، تو تھوڑا پانی ہمیں بھی ہمارے در بھی پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے کچھ دے دو، او یا ون سونا پھالے جو چونے سانو بھی تھوڑا جا دے دیو۔ جنتیوں کو پتہ ہی کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی حرم، اس نے حرام قرار دے دیا ہے ان دونوں چیزوں کو، کھانے والی چیزوں کو بھی اور پینے والی، جو دو ادھر نعمتیں بتانے نا، یا کھانے والی یا پینے والی ہیں، یہ جو بھی کھانے پینے جنتی نے اللہ نے سب حرام کر دیا ہے، کن پر؟ علی الکافرین، کافروں، کافروں جنتی کو نعمت نہیں ملنی، یا اللہ کافر نشانی کی ہے، بندہ تو کافر آؤں منو تیار ہی کوئی نہیں، کیڑا مانتا ہے کہ میں کافر ہاں، یہ کافر لوگوں کافر، مسلمان کافر کیا تریا ہے، اللہ نشانی داچی کی پچھان کر لیا جی، مایا کافر کون ہے؟ الذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا ہے، دینہم اپنے دین کو، لہوا و لعبا کھیل اور تماشا، دین بطور عبادت نہیں ہے، ایک ہی ہے کھیل تماشا ہے۔ چیک کرو، دیکھو نا دین نماز ہے نا، پڑھ دیو نا تے بندہ گھر بار چھڑ کے آندا ہے، وضو کردا ہے، آ کے اپنے رب دے نال گلاں، اپنے رب نال عبادت دعا، پتہ لگدا ہے کی ہے نماز پڑھنا ہے، اے عرس کی ہوندا ہے۔ کدی ایک منٹ واسطے غور کرو کہ دین دے نام تے تماشے نہیں، نام کی ہے شادی، عرس، مریا نو بھی آخر آئی ہے کہ شادی ہے جی بابے دی، عرس دا میں ویاہ ہوندا ہے نا، ڈھول ٹمکا، ناچ گانا، ٹھیک ہے جی، ہلڑ بازی، ہوا ہا تے مار لالا لالا، کی ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا، ایک ہی ہے جشن عید میلاد ہونا کی ہے، کڑی سے جا کے سین چوک چبائی ہے، ایک ہی ہے، یہ ہور دا ماڈل ہے، بندے نو شیطان دا روپ دیتا ہے، او دے گل چ رسی پائی ہے تے او بھی ڈانس کرن دیا، کی ہے یہ نبی دا میلاد منا رہے۔ ایک بندے کہتے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں، سبھی تو خوشیاں منا رہے، دوسرے بندے اج کل ویڈیو بنائی کہ ایک بندے نو باقاعدہ جہاں جی وہ کارٹون دا ہولیا پوایا مختلف، ٹھیک ہے، تو گل چ رسی پائی تو کوئی ڈانس کرا رہے، کہ وہ بھی نبی دے جہاں میلاد دے اوتے کی کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، کی یہ محفل میلاد دا بینر تے اوتے ڈانس ہو رہا ہے، کی یہ اسلامی مجرا ہے، اینو کی کہندے نے اسلامی مجرا، تے بیڑا گرک کے انہاں پیٹ پرست مولویاں دا جنہاں نے باقاعدہ کتاباں چ لکھیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اوتے فرشتیاں تے نبیاں نے بھی مجرا کیتا سی، یہ کی یہ اسلامی مجرا ہے، لفظ لکھیا بغیر مجرے دا، حالانکہ مجرا کنوں کہندے نے ننگا رقص، ننگا ڈانس، ہن ایک ہی دین ہے کہ دین دے نام تے تماش بینیاں نے، کہ جناب کی نے ہر بندہ بازاراں دے وچ وی شور شرابہ گوگو
وہ یار نبی علیہ السلام ایاکم وحیشات الاسواق، اور لوگوں بازاراں چ کھپ کھانا نہیں کرنا، بغارا شور شرابہ نہیں کرنا ہے تو بچو. صحیح مسلم ایاکم وحیشات الاسواق، اے امتی نبی دا نام لے کے بازاراں چ کھپ پورا پورا قافلے کارواں آقا کی آمد مرا پورا بازار سے تے چکیا لالا لالا سارا، اور کی رنگ برنگے کھان پین دے پٹھورے نے جی پوجے یہ حلوا پوڑیاں نے فلانا عیاشیاں ہو رہی نے. الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، قرآن نو پوچھو کہ یہ دین دے نام دے اوتے کھیل تماشا یہ مسلماناں دا انداز ہے کہ کافراں دا انداز ہے؟ پرکھے دے دیکھیے کر دے گی بھائی اسی کہ جڑا نبی پیدا ہویا صحابہ جو دین دے کے گیا وہ یہی سی. میں کافر کون ہے؟ الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا. مکے دے مشرکین نمازاں نہیں پڑھتے سن، بیت اللہ کی کرتے سی وہ؟ کی مکے دے مشرک حج نہیں کرتے سن؟ ننگے طواف بھی کرتے سن. سمجھ گئے؟ کپڑے چنگے نہیں گئے، بڑھیا بندے ننگے طواف بھی کرتے، حج بھی ہوندا سی انہاں چ، نمازاں بھی پڑھتے سن اور روزے بھی رکھتے سن. اشور کا روزہ بھی رکھتے سن سارے مکے والے، رسولہ تو پہلا بھی. وہ بیت اللہ بھی حلال کمائی نہ بنایا، یہ بھی پتا سی کہ رب دے گھر دی خدمت حرام پیسے نہ نہیں کری دی. اعلان کرتا کوئی شراب دا پیسہ نہ آوے، کوئی زانی دیا زانی اور دی کمائی نہ آوے، کوئی سود دا پیسہ نہ آوے، کوئی حرام دا پیسہ نہیں دینا جی رب دا گھر بناؤ. اینا خلوص بھی ہے سی انہاں چ، لیکن ہے کسی من مرضی دین، نام دین دے کم من مرضی دے. نبی علیہ السلام کا دے بات ہے اصلاح کرنا، حالانکہ نماز وہ بھی پڑھ رہے سن، روزہ رکھن رہے سن، حج کرن رہے سن، آ سارے کام ملتے ہی، نکاح بھی کرتے سن. پاواں زنا دا نام نکاح رکھا جی بجواس، چار طرح دا زنا جہاں سرے عام ساڈے ہوندا نا اونوں نکاح ہی گندے سن، نام نکاح رکھیا سی دا. سارے کام نام ابراہیم دین دا سی. اپنے آپ کو ابراہیمی بھی آندے سن، یہ نہیں کہ نبی نال نسبت نہیں رکھتے، نبی نال نسبت بھی رکھتے سن، لیکن ہے کی ساری اپنی من مدد کھیل تماشا، اپنی مرضی دی عیاشی. حاجیاں نو خدمت بھی کرتے سن، گوشت روٹیاں کھاؤندے سن باقاعدہ، نبی دا خاندان کی کرتا ہے. لیکن عقیدہ رسول اللہ والا نہیں، کردار رسول اللہ والا نہیں، عبادت رنگ نبیاں والا. تو رب نو یہو جی نماز دی بھی لوڑ نہیں، یہو جی حج دی بھی لوڑ نہیں، یہو جے روزے دی بھی لوڑ نہیں، تے یہو جے حاجیاں دی خدمت دی لوڑ بھی نہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو کس نے؟ دنیا کی. وہ سمجھے سر بڑے جناب، بڑے کامیاب، بڑے بنانا سارے ویکھو سارے رب دی رحمتاں نے، بڑا گھر ویکھو، مال ویکھو، یہ اللہ نے اس طرح آ جائے سارے بڑا دین نو تماشا بنایا اور سمجھتے کہ اسی بڑے دین دے خیر کھاٹے کے معاملہ ہے. تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ میں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهَا هَذَا، آج کے دن ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح انہوں نے بلا دیا ہماری اس دن کی ملاقات. یہ نہیں کہ اللہ بھول جاندہ کہ اسی بلا دیں گے، یا بھولنے سے مراد اللہ ان کو چھوڑ دے گا. جی بھولی ہوئے پتہ ہی کوئی نہیں کتنے گئی، کدھر گئی پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ ان کو اس طرح چھوڑ دے گا کہ ان کے ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یا نسو، کیونکہ اللہ نسیان سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب قرآن میں اللہ نے بس بیان کیا، اللہ بھولتا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے کیا نا، جو فرعون نے ایک بغدر سٹیا سی، انہیں کیا کہ موسیٰ دعوت خراب کریے کہ یہ کہن دے بھی یہ سارے تسی کفر دے کیا ساڈے بڑے کتنے گئے تسی کہن دے اسی سچا دین منو. موسیٰ علیہ السلام جی کہن گئے جہنم ساری کون پڑ اٹھنا سی، تے جی کیا گئے جنم تے موسیٰ علیہ السلام تے ساری دعوت خراب ہو جانی سی کہ ساڈا دین سچا بھی والا. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سے نبیاں نوں اللہ نے کمال حکمت دنائی سمجھ دیتی ہوندی، فرماؤن لگے بھی بڑے داڑے کتنے گئے، یہ تو میرا اللہ جاندا نا، میرے اللہ نوں پتہ ہے. ادو گئے نا انہوں پتا کتنے ہے. انما علم عند ربی فی کتاب، انہاں دا علم میرے اللہ کو لکھیا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب نو غلطی بھی نہیں لگدی تے میرا رب بھولدا بھی نہیں. اللہ بھولدا تے ننسا، آج ہم بلا دیں گے، مقصد ان کو چھوڑ دیں گے کہ چیز بھولی ہوئی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوندا کتنے گئی ہوئی، ایسا چھوڑیں گے جہنم میں کہ نہ پڑھ کے نہیں دیکھا، پوچھا گے کتنے مردے یب دے پے نے، چھوڑ دیں گے یہاں. تو نسیان سے مراد بھولنا نہیں ہے، مطلب چھوڑ دیں، جیسے کچھ گمی ہو بھول جائے بندہ تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس طرح کو چھوڑ دے گویا کہ ان کا ہم نے حال ہی نہیں پوچھنا، بلا دیا. جیسے رسول اللہ سے مسلم حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام میں
قیامت دن ہوئے گا نا، اللہ تعالیٰ ایک بندے نو بلائے گا، اللہ کہ وہ فلانے کا سو، اللہ اس کو بلائے گا، اچھا یہ بتا کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت نہیں بخشی؟ یادہ دیتی. فرمایا تینوں مال و دولت نہیں دیتا؟ کیا یادہ دیتا. فرمایا جوانی دیتی؟ دیتی. تینوں بہترین ہو تو شادی ہوئی، تینوں عورت دیتی؟ کہ یا اللہ بالکل دیتی. مایا تینوں دنیا دا مال ہر طرح دیتا، اونٹ گھوڑے ہر شیا؟ کہ یا اللہ بالکل دیتی. مایا پھر تینوں دنیا دی چدراڑ دیتی، سرداری چدراڑ دیتی؟ کہ یا اللہ بالکل دیتی. فرمایا تو دی بنا دے لوگوں کو ٹیکس بھی وصولدا رہا؟ میں بالکل کرتا رہا. تے اللہ تعالیٰ فرما کہے گا اے میرا رب، اللہ تعالیٰ فرماؤں گے اچھا یہ سارا کچھ تو کرتا رہا، مینوں رب منیا ہی؟ مینوں رب منیا سی؟ کہے گا نہیں. تانوں رب یار دیتا سارا کچھ تو ہی سا، پر میں تینوں رب نہیں منیا. تو نبی علیہ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر ٹھیک ہے جا دفع ہو جا، آپ بھی تجھے ہم اسی طرح بلا دیں گے جب تو نے میں دنیا میں بلا دیا تھا. تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، جاؤ جنت میں دفع ہو جائے. مایا ما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور نہیں تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے. مایا ما کانوا، اور جو تھے وہ بآیاتنا یجحدون، ہماری آیاتوں کا انکار کرتے. ایک بار پھر ترجمہ قرآن فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا دے ہم کو، نہ تو بنا دینا ہم کو مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، یا اللہ انہوں نے ہم شامل نہ کر دی. ونادا اصحاب الاعراف، اور آواز دیں گے اعراف والے، رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، قالوا اور وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، اور نہیں کام آئی تمہاری جماعت، تمہاری جمعیت، تمہارا اکاٹھ، تمہارے دوست یار، تمہاری یونٹی، وما کنتم تستکبرون، جس چیز پہ تم تکبر کرتے تھے وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی. مایا ہؤلاء الذین، اور یہ جنتی مایا ہؤلاء الذین، کا یہ وہی لوگ ہیں، اقسم تم نے تو قسمیں اٹھائی تھی کہ لا ینالہم اللہ برحمت، نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو کسی قسم کی کوئی رحمت. تو اللہ نے تو کہہ دیا ادخلوا الجنت، اور تم جنت میں چلے جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی خوف تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. ونادا، اور آواز دیں گے اصحاب النار، جہنم والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیزو، کہ تم بہا دو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ ہمیں بہا دو، ہمارے طرف کچھ پھینک دو. قالو، وہ جنتی کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرمہما، اس نے حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین، کافر لوگوں پر. کافر کون ہے؟ مایا الذین، وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لہوان، کھیل، ولعبن، اور لہوان تماشا، ولعبن، اور کھیل، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے. مایا فالیوم، پس آج کے دن، ننساہم، ہم بلا دیں گے ان کو، چھوڑ دیں گے ان کو، مایا کما نسو، جس طرح وہ بھول گئے، لقاء یومہم ھذا، ہمارے اس اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا، اور جو تھے وہ، بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے. سوال بھی ہم دیکھ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.